سورہ آل عمران آیت نمبر 78۔ ترجمہ و تشریح، حوالہ تفسیر تیسر القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان سے ایک فریق مروڑتے ہیں اپنی زبانیں کتاب میں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو کتاب سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ نہیں وہ کتاب سے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اور ان اہل کتاب سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں تاکہ تم اسے تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات نہیں ہوتی، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہود کی ایک اور چال بازی مذکور ہے۔ خطیبوں اور واعظوں کی عموماً یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیات کو تو خوش آوازی اور لے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے معنی اور تشریح عام گفتگو کے لہجے میں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ معنی اور تشریح کے الفاظ کی ادائیگی بھی اسی لب و لہجہ میں کریں جس میں وہ کتاب اللہ کی کرتے ہیں، تو سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں کے معانی بھی کتاب اللہ ہی کا حصہ ہیں۔ لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف سے منسوب کر دینے کی یہ ایک بدترین صورت ہے، اور اسی طرح وہ ہر جھوٹی سچی بات اللہ کے ذمہ لگا کر اس سے مختلف قسم کے مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔